خیریت سے ہیں؟ بارک اللہ بارک اللہ. الحمدللہ. اور سب ٹھیک ہے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، اخلاص پر گفتگو چل رہی تھی اور اس سے پہلے تقریباً 2 درس ہو چکا ہے. احادیث اس سلسلے کی بہت ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان احادیث کی روشنی میں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. یہ حدیث جو آج پڑھی ہے بہت ہی اہم، مختصر ہے، لیکن کہا جاتا ہے اخلاص پیدا کرنے کے لیے بالکل کلیدی حدیث ہے یہ. مصعب ابن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرات جانتے ہیں ان کا شمار عشر مبشرہ میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی استقامت پر، ان کی فضیلت میں قرآنی آیات بھی نازل کی ہیں. کوئی معمولی مقام مرتبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی اور کسی کے اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر دے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت و نصیحت ہو جائے. ماں کا معاملہ تھا، ماں مشرکہ تھی، کافر تھی. جب ایمان لائے
جب ایمان لائے تو اس نے دھرنا دے دیا نہیں کھانا پینا بند، اگر تم مسلمان ہو جاؤ مرتد ہو جاؤ ورنہ میں کھاؤں گی پینے ایسی بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ دونوں بڑے مشکلات میں گھر گئے تھے، ایک طرف ماں کی جان دوسری طرف دین، لیکن انہوں نے کہا امی جان اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان اور توحید سے نوازا ہے آپ کا بہت ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ کا حق آپ سے بھی بڑا ہے۔ ایک صبر کیا، اللہ نے ان کے اس واقعے کو قرآن پاک کے مختلف آیات میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت اور استقامت کی ایک مثال پیش کر دی۔ لیکن بشر ہی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے۔ چونکہ السابقون الاولون میں سے تھے اور ہم نے بتایا قرآن میں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، استقامت، صبر، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو ایک مرتبہ مال دولت کی تقسیم میں ان کے دل و دماغ میں آیا کہ آپ ان لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا ہی ان کے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور دین کے اعتبار سے یہ جتنے لوگ ہیں ان پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دے رہے کہ تم ان سے افضل ہو۔ یہی انسان کو سمجھنا چاہیے۔ جب ان کے دل و دماغ میں بات آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بلایا اور آپ نے اس موقع پہ حدیث بیان کی۔ مصعب، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے مصعب رحمۃ اللہ علیہ۔ سعد جو ہیں صحابی ہیں، مصعب جو تابعی ہیں۔ تو اپنے والد سعد کے متعلق کہتے ہیں کہ میرے والد کے دل میں کچھ تھوڑی سی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سب سے افضل بنایا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ جو سمجھے کہ ہم سب سے برے ہیں، سمجھو کہ سب سے اچھا وہ مومن ہے، اور سب سے برا کون ہے؟ جو سمجھے کہ ہم سب سے اچھے ہیں۔ اعجاب المرء بنفسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 12 چیزیں بیان کی تھیں، ان میں سے 3 وثلاث محرقات، 3 چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ 12 چیزیں بیان کی تھیں تو ان میں 3 چیزیں کیا تھیں؟ 3 نجات دلانے والی، 3 گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، 3 جنت میں درجات بلند کرتی ہیں، اور 3 جو ہیں وہ مہلکات یعنی انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں۔ آپ نے تفصیل بیان کیا، فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ۔ دوستو کبھی دل میں بڑا پن نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں وہ فشح مطاع، انسان کنجوسی اور بخیلی کی پیروی کرنے لگے۔ نمبر 2 وہوى متبع، انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، خواہشات اس کو تباہ کر، نفسانی خواہشات انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کے کس کی پیروی کرنے لگے؟ اپنے نفس کی۔ آخری چیز وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، آدمی اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنے لگے، بس سمجھ جاؤ کہ وہ ہلاک کر دینے والے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں تھوڑی سی بات آئی، ان کے بیٹے کہتے ان لہ فضلا من دونہ، ان کے علاوہ اور جو صحابہ ہیں ان پر ہم کو فضیلت حاصل ہے۔ سمجھ گئے نا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ تصور، یہ خیال دل میں پیدا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا لوگو، میرے صحابیوں، کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھو، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھو، تمہارا بھائی ہے۔ کسی کو اپنے سے ذلیل نہیں سمجھنا، اپنے کو اس سے اچھا برتن نہ سمجھو۔ کیوں؟ اللہ اکبر،
انما ینصر اللہ ہذہ الامہ، انما ینصر اللہ ہذہ الامہ، انما جو آتا ہے یہ حصر کے لیے، سمجھتے ہو نا، کیا ونلی ون، یا صرف ایک ہے نا، کسی چیز کو محدود کر دینا، اس کے لیے انما آتا ہے، انما ینصر اللہ ہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کے مالداروں کو، تاجروں کو، سیٹھوں کو، حکام کو، بڑے لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو ان غریبوں مزدوروں کی اخلاص کی برکت سے۔ دیکھا، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو سیٹھ بنایا، اللہ نے اس کو لیبر بنایا، مزدور بنایا، یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ اس کو سیٹھ بنا دیا ہوتا، آپ کو مزدور بناتا، تب آپ سیٹھ بنے تو اوپر والے کی مہربانی، اور اس کو غریب بنایا تو اللہ نے غریب بنایا، پھر محنت مزدوری کرنے، غلامی کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا۔ بھائی سیٹھ کی دو چار گالیاں بھی سن کر کے بیچارہ خاموش رہ جاتا، دیکھتے ہوں گے بھائی اس سیٹھ ہے، اس سے بات کریں گے تو نکال دے گا ہم کو، اللہ ذرا سوچو۔ انما ینصر اللہ ہذہ الامہ بضعیفہا بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم۔ اے سعد اور ہمارے صحابیوں، ان محنت مزدوری کرنے والے غریبوں کو، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، چھوٹے کاروباری ہیں، بیچارے غریب ہیں، فقراء محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ انہی غریبوں کے 3 عمل کی برکت سے قیامت تک اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا رہے گا۔ بادشاہ سلامت کی مدد ہوگی، سیٹھ کی بھی ہوگی، حکومت کی ہوگی، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، سب کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، کس کی برکت سے؟ ان غریبوں کے 3 عمل کی برکت سے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کی برکت سے تمہیں مدد کرتا ہے تو ان کو حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ ان کی عزت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اور تم سے خوش ہو جائے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 بدعوتہم، یہ بیچارے رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ کسی غریب کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم کو تو مسجد سے بھاگنے کی پڑی رہتی ہے، لیکن غریب محنت مزدوری کرنے والا، جس کو تھوڑی سی رزق کی تنگی ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وہ بیچارہ کس طرح سے اخلاص کے ساتھ رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، اور دعائیں کرتا ہے تو اللہ سب کے لیے کرتا، صرف اپنے لیے نہیں کرتا۔ ربی اغفر لی ولی والدیہ، آگے اللہ ہمارے سارے مومن بھائیوں اور بہنوں کو اپنے لیے دعا نہیں کرتا۔ تو یہ غریب لوگ جو ہے، ان کے 3 عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی مدد، امت کی مدد کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ نمبر 1 بدعوتہم، ان غریبوں کی دعاؤں کی برکت سے۔ نمبر 2 وصلاتہم، ان کی نماز کی برکت سے۔ دوستو واللہ ابھی کیا خیال ہے آپ کا؟ گرمی کے مہینے میں بھی چند مہینہ رمضان ہوا گزرا ہے، ہم لوگ جتنے تھے واللہ آفس میں ہے تب بھی اے سی میں، ٹھیک ہے نا، مسجد ذرا دور ہے، نہیں بھائی چلو یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر میں ہے اے سی میں، لیکن ان کلمہ پڑھنے والے غریب مسلمانوں کو دیکھیں، یہ بلڈنگ بنوانے والا صبح سے لے کر کے ان کی ڈیوٹی دھوپ میں، لیکن ایک دن کا روزہ نہیں چھوڑتا بیچارہ۔ کیا خیال ہے، کیا ہمارا اور ان کا روزہ برابر ہو سکتا ہے؟ سوچو، صرف روزے کی مثال لے لو واللہ۔ اور پھر جب تھوڑی سی مہلت پاتا ہے تو اسی دیوار یا اسی درخت کہیں رہتا ہے،
وہیں بیچارہ لیٹا بوریا یا چٹائی ڈال کے وہیں بیچارہ سو کے آرام بھی کر لیتا ہے، کیوں دوبارہ پھر کام پر کرنا ہے اس کو؟ سب لوگ دیکھتے ہوں گے۔ اور نماز کا وقت آتا ہے تو بیچارے اسی میلے خوشی کے لیے نہیں ہے استطاعت کہ گھر جائیں کپڑا بدلیں، وہی محنت مزدوری کرنے والا جو کپڑا ہوتا ہے، وضو خانے میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے ہم اور آپ تو سنت چھوڑ دیں گے لیکن وہ بیچارہ کبھی سنت بھی نہیں چھوڑتا۔ تو ذرا سوچے ان کی نماز میں پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں، کرگد کا مقام اور شاہی کا مقام، اور مسجد وہی ہے، نماز وہی ہے، لیکن دونوں کی نماز میں کتنا فرق ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی تنخواہ کٹا کر کے بھی غریب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، بھئی نماز پڑھنا۔ تو دوستو 3 عمل ہیں غریبوں کے۔ نمبر 1 دعا، نمبر 2 نماز، نمبر 3 وَإِخْلَاصِهِمْ، ان کا جو اخلاص ہوتا ہے، ان کے اخلاص کی برکت، اخلاص کی فضیلت بیان ہو رہی نا، تو یہ اخلاص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ یہ غریب لوگ جو ہیں ان کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے، اس اخلاص کی برکت سے واللہ ایک مرتبہ ایسے دیکھا، اخلاص ایسے دیکھا، دیوار بالکل ظہر کے بعد دیوار کے آڑ میں مزدور بیچارہ گرم پانی لیا ہوٹل سے، ہوٹل والے کا چائے نہیں ڈالنا، گرم پانی لیا اور دیوار کے آڑ میں بیٹھ کے آ کر کے چھپ کر کے، کوئی دیکھے نہیں، اور سوکھی روٹی نکال کر کے وہ گرم پانی میں گرم کر کے اس میں نمک ڈالتا تھا، پھر وہ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ یہاں میں نے دیکھا یہاں۔ اب آپ ذرا بتائیں جس قوم کے اندر اتنا اخلاص ہوگا، ٹھیک ہے محنت مزدوری کر رہا ہے، اللہ نے اس کی نصیب وہی لکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ان کا اخلاص، ان کی نماز اور ان کی دعاؤں کے برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری اس امت کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں ان لوگوں کی، غریبوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑے خوش نصیب ہے، دوسرا پہلو بھی ہے، واللہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بڑے سیٹھ لوگ بڑے خوش، وہ غریب کی تنخواہ تو دیتے ہی ہے لیکن کبھی کبھار الگ سے بلا کر کچھ اور دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو کہتے ہیں دل خوش ہو جائے گا، دعا کر دے گا تو ہمارے حق میں ہماری چاندی ہو جائے گی، ہماری دنیا آخرت بن جائے گی۔ دوستوں تو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ضحاک بن قیس، یہ تینوں یاد رکھیں گے نا، غریبوں کی دعا، ان کی نماز اور ان کا اخلاص، اسی سے امت کی مدد ہوتی ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں، بآفتوں اور بلاؤں میں، تو جس کو یہ مقام اللہ نے دیا ہو، جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہماری مدد کر رہا ہو، ان کے ساتھ تو فراغ دلی کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کا دل زیادہ زیادہ خوش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو تکلیف دے کر کے، ستا کر کے، گالی دے کر کے اور دھکے دے کر کے ان کو نکالا جائے۔ اللہ رسول واللہ کس نے کتنی عجیب سے بات نقل کی کہ دیکھو کبھی تمہارے دروازے پہ کوئی ایک ایسا انسان آ کے کھڑا ہوتا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بدن بہت صاف ستھرا نہیں ہے، ننگے پیر ہوگا، کتنے لوگ اس کو دھتکار دیتے ہیں، جاؤ ہمارے ہاں بھی کام رہی ہے۔ اللہ سبحانہ خبردار، ایسے انسانوں کو کبھی دھتکارنا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرمایا یہ میری امت کی خصوصیت ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم نہیں ٹوٹنے دیتا۔ قسم کھا لیتے ہیں اللہ ویسے پورا کر دیتا ان کو۔
تو یہ اسے اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ ان مسکینوں کو اپنے قریب رکھنا، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے رہنا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تجھے تقرب حاصل ہو جائے گا۔ اگلی حدیث ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں، اس کو کون سی حدیث کہیں گے؟ حدیث، یہ حدیث قدسی اس کو کہیں گے، یہ حدیث قدسی۔ ہاں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کس کو؟ جس حدیث کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا صحابی کہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب سے روایت کی، حدیث قدسی ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی اللہ عز و جل کہتے ہیں لوگو انا خیر الشریک، میں سب سے اچھا شریک ہوں۔ شریک کیا کہتے ہیں؟ پارٹنر ہے نا، میں حصے دار۔ انا خیر و شریک، اللہ اکبر، ہم سے اچھا کوئی کسی کا شریک اور پارٹنر ہو ہی نہیں سکتا۔ کون ہو سکتا ہے اللہ سے؟ اس لیے فمن اشرک معی شریکا فهو لي شریک، اگر کوئی انسان اپنی نیکیوں میں اپنے نیت اور ارادے سے ہمارا کوئی شریک بنا دیتا ہے تو جو کچھ اس نے عمل کیا میں اسی شریک کو دے دوں گا، میں اپنا حصہ بھی اس کو دے دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، جیسے آگے آئے گی، مقصد ہے نماز پڑھنا بھی، اور نماز پڑھیں گے اور دوسرے اعتبار سے کیا، ہمارا سیٹھ بھی خوش ہو جائے گا، محلہ بھی، ہاں کیونکہ سیٹھ ذرا دیندار ہے، ہاں وہ نماز پڑھیں گے تو نماز میں سوچتا ہے کہ کون خوش ہو جائے، اوپر والا بھی اور سیٹھ بھی خوش ہو جائے گا۔ ایک بچہ نماز پڑھتا ہے، ایک عورت نماز پڑھتی ہے کہ باپ بھی خوش رہے، شوہر بھی خوش رہے اور اللہ بھی راضی ہوگا، یعنی دونوں کی نیت کر لیا، کس کی؟ دونوں کی، پارٹنر ہو گیا نا۔ آپ نے صدقہ کیا، بھائی مسجد بن جائے گی ماشاءاللہ، جیسے آج بن جائے گی، اور میڈیا والے آئیں گے اپنا انٹرویو لیں گے اور میں بتا دوں گا تو وہ میڈیا میں ڈال دیں گے، دنیا بھی سمجھ جائے گی کہ ہاں ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں اس کے دل میں دو چیزیں آ گئی، جیسے آگے آ رہا ہے کہ جہاد کروں گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کے طفیل میری شہرت بھی ہو جائے گی اور مال غنیمت بھی مل جائے گا۔ دیکھیں دو نیتیں کر لی، شریک کیا۔ اب سنیں، انا خیر و شریک، میں سب سے بہترین شریک اور پارٹنر ہوں، اس لیے فمن اشرک معی شریکا، نیک کام کرنے میں جو میرے لیے بندہ کر رہا ہے اگر اس میں کسی اور کو شریک کر لیا تو میں اپنا حصہ بھی اس کے دے دوں گا، اس بندے سے کہوں گا بھائی ایسا کر، میرا حصہ بھی اس کو دے دے جس کو تو نے میرے ساتھ شریک کیا تھا۔ کیوں؟ 100% میرے لیے جو کیا ہے وہی میں قبول کروں گا، باقی اس کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ اسے اللہ رسول فرمایا یا ایھا الناس، اللہ یا ایھا الناس، اے لوگو اخلصوا اعمالکم، اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو
100% اس میں راضی کرنا صرف اللہ کو مقصد. اخلصوا اعمالکم، اپنے تمام اعمال کو تم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرو. ہر چھوٹی بڑی نیکی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کرو. کسی اور کو راضی کرنا کوئی مقصد نہ، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو. کیوں؟ فإن اللہ تبارک و تعالی لا يقبل من الأعمال الا ما خلص له، چونکہ اللہ تعالیٰ صرف انہی نیکیوں کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے خالص کی گئی ہوں. وَلَا تَقُولُوا، یہ کبھی ایسے نہ کہو هَذَا لِلَّهِ وَلِلرَّحِمِ، یہ ہم دے رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اس سے ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے خوش رہیں گے، ہم سے راضی رہیں گے، ہماری واہ واہ و شاباشی کرتے رہیں گے. اللہ کے مثال دیا کس کا؟ ارے بہت بڑی چیز ہے. وَلَا تَقُولُوا، اور تم کبھی دل و دماغ نیت میں نہ رکھو هَذَا لِلَّهِ، هَذَهِ لِلَّهِ، یہ میں جو صلہ رحمی کر رہا ہوں 5000 اس کو دے رہا ہوں، 10,000 اس کو دے رہا ہوں، اس کی میں مدد کر دے رہا ہوں، اس کی پریشانی میں کام آ جا رہا ہوں، ہزاروں روپیہ دے رہا ہوں، تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اس سے رشتہ داروں میں بھی ہماری شہرت اور ہمارا چرچا ہو جائے گا. باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاحت بھی، دونوں چیزیں ہو جائیں گی. تو فَإِنَّهَا لِلرَّحِمِ، تو وہ صرف رشتہ داروں ہی کو اللہ تعالیٰ دے دے گا. اللہ تعالیٰ اپنا حصہ الگ نہیں کرے گا. اپنا حصہ بھی کس کو دے دیا؟ رشتہ داروں کو دے دیا. وَلَا تَقُولُوا وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہیں رکھے گا، قبول نہیں کرے گا. وَلَا تَقُولُوا هَذِهِ لِلَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ، اور کبھی ایسا نہ کہو یہ اللہ کے لیے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خوش رہیں، ذرا ہمارا بھی کام چلتا رہے بس. اللہ سبحانہ فرمایا فَإِنَّهَا لِوُجُوهِكُمْ، تو دوسروں کے لیے ہوگا. وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کوئی ذرہ برابر 100% اسی کو ٹھکرا دے گا، اللہ شریک کو دے دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے لیے کچھ نہیں رکھے گا. یہ بزار کی حدیث ہے، ایک مثال ہے، اس کو سمجھنے سے بات بڑی واضح ہو جائے گی. اس حدیث کے اندر جو کچھ اللہ حدیث قدسی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگلی حدیث سنیں گے تو بات بہت ہی سمجھ میں واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. بڑی واضح مثال ہے، ابھی سمجھ میں آ جائے گی. فقال، آنے کے بعد نبی علیہ السلام سے کہا ارأیت رجلا غدا یلتمس الاجر والذکر ما له. یا رسول اللہ، ایک شخص ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب بھی چاہتا ہے اور سوچتا ہے اسی ذریعے اس کا نام بھی تھوڑا سا روشن ہو جائے گا. یرید الاجر والذکر، اجر سے مراد ثواب، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی بھی نیت رکھتا ہے اور ساتھ میں کیا رکھتا ہے؟ وَيُرِيدُ الذکر، کہ اس سے ذرا نام بھی روشن ہو جائے گا، میری شہرت ہو جائے، لوگ سمجھ جائیں گے ہاں میں بھی مجاہد ہوں. کیا خیال ہے؟ ملا دیا نا اس نے. صرف مقصد اللہ سے رضا اجر حاصل کرنا، اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک مقصد یہ لے لیا کہ اجر تو ملے گا، اس کے ساتھ ہمارا نام بھی روشن ہو جائے گا، ہمارا ذکر خیر بھی لوگ کرنے لگیں گے. اللہ اکبر. تو یا رسول اللہ فما لہ، ایسے مجاہد کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ چونکہ اس نے
کیا کہتے ہیں 50-50 کیا ہے نا. اللہ اجر بھی چاہیے اور ذکر بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کتنا اس کو دے گا؟ 50-50 دے گا کہ نہیں؟ یعنی 100 نیکیاں ملی ہے تو 50 اللہ رکھ لے اور 50 اس کی شہرت کو دے دیں. اللہ سبحانہ لا شیء لہ، ایسے مجاہد کو کوئی اجر و ثواب اللہ نہیں دے گا. اللہ اکبر. دوستو آج اخلاص کی کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے. آج کہیں کھڑے ہو جائیں، خاص طور سے میڈیا جب سے آیا ہے اس نے بہت زیادہ اخلاص ختم کر دیا. اخلاص ختم ہو گیا، بہت کمی آ گئی ہے. شیطان کچھ نہ کچھ خوش نمائی ڈالی دے رہا. یا رسول اللہ، وہ سب یرید الاجر والذکر، دونوں چیزیں مقصد اس کی ہیں. ایک تو اجر و ثواب بھی چاہتا ہے اور دوسرے شہرت، اس کا نام چمک جائے گا، لوگ نہ پہچان لیں گے. آن فراش ولا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. خاموش ہو گئے. ابو امامہ خاموش ہو گئے. پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ، نہیں وہ صرف لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہے، ایک بڑا مقصد ہے کہ اسلام کی سربلندی ہو، اخلاص ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہے کہ ہمارا نام بھی روشن ہو جائے گا. تو ایسا اس کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کم سے کم آدھا سو ثواب دے، کچھ میرا ثواب میں جتنا اللہ کے لیے کیا اتنا تو ثواب ملنا چاہیے. اللہ سبحانہ، میں نے کہا لا شیء لہ، ہم نے کہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن عقل یہی کہتی بھائی سب اللہ ریجیکٹ کر دے، کچھ تو باقی رکھتا. تھوڑی دیر کے بعد پھر یا رسول اللہ، نہیں مقصد وہ نہیں ہے. آپ سمجھے میرا سوال. آدمی اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے لیے جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ ارادہ رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے کہ لوگ اس کا ذکر خیر کریں گے، اس کو شاباشی دیں گے، اس کے نام کی شہرت ہوگی. تو ایسا کیونکہ سارا اللہ نے ختم کر دیا، کچھ تو ہونا چاہیے. اللہ سن فرمایا، میں نے کہا لا شیء لہ، تیسری مرتبہ پھر کہتا ہوں، ذرہ برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہیں دے گا. اس سب اجر کہاں گیا؟ جو نام روشن کرنا چاہتا وہ اس کو مل جائے گا. اللہ اکبر. عدی بن حاتم تائی کا نام تو سنا ہے نا؟ کون نہیں جانتا؟ پورا عرب اور عجم، پوری دنیا آج اس کو کوئی بہت سخاوت کرے تو حاتم پاکستان کہیں گے، حاتم ہند کہیں گے. بھائی ملک کا وقت کا حاتم تائی ہے. کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، کتنا خرچ کیا. لوگ کہتے ہیں اگر کوئی مثال دیتے ہیں، مثلا کوئی ایک چمچہ پڑوسی چائے کے لیے مانگتا تھا، شکر صاحب آج ہمارے یہاں ایک چمچہ دے دو، تو کہتا چمچہ نہیں پورا تھیلا اٹھا کے دے دیتا تھا، لے جاؤ. وہ تھوڑا سے دینا اپنی انصر سمجھتا تھا. اس کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اپنے والد کی سخاوت کا، اسلام میں اتنا بڑا اجر و ثواب ہے صدقے خیرات کا. حاتم تائی کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے یا رسول اللہ میرے والد کو تو کچھ ملنا چاہیے نا. آنے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ نہیں اتنی سخاوت کر رہے تھے، کچھ تو ملنا چاہیے والد صاحب کو. اللہ رسول نے فرمایا اے عدی تمہارے باپ کو کچھ نہیں ملے. کیوں؟ اراد شیئن، انہوں نے اپنی سخاوت کے ذریعے اپنی ناموری چاہی تھی شہرت، اللہ نے ان کو شہرت دے دیا. اب ان کے زندگی بھر کے صدقات خیرات کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کیا نہیں ملے گا. اللہ اکبر. دوستو یہ ہے، سوچو ذرا سا. اللہ فرمایا ابو امامہ 3 مرتبہ پوچھے نا
ابو امامہ یاد رکھو، اللہ کی قسم تم 3 مرتبہ سوال کرتے ہو، نہیں کچھ تو ملنا چاہیے، چونکہ صرف ریاکاری نہیں بلکہ اللہ کے لیے بھی کیا ہے اس نے، اتنی قربانیاں دی جہاد میدان، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل محروم کر دے گا؟ آج نے فرمایا ابو امامہ سنو، اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ اکبر۔ اے ابو امامہ یاد رکھنا، اللہ کی قسم اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو 100% اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، اور 100% بندے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہو۔ اب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ اللہ کے رسول جو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ نیکی میں اگر کسی نے ریاکاری اور دکھلاوا کسی کو شامل کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا حصہ بھی کس کو دے دے گا؟ اسے۔ اور کب دے گا؟ حشر کے میدان میں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ نوبت ہم میں سے کسی کو نہ لائے۔ شیطان کبھی بھی دل میں کچھ پیدا کر سکتا ہے، شیطان کبھی بھی دل میں کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ احمد بن حنبل کے انتقال کے وقت بھی شیطان پیچھے لگا تھا کہ کسی بھی صورت سے اخلاص ختم ہو جائے۔ واللہ قیامت کے دن ایسا انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر کے میدان میں آئے گا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا، تو جتنے اعمال میں ریاکاری تھی وہ سارا عمل سامنے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب نہیں دے گا۔ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں میں نے اور کی ہیں، ان کا ثواب کیوں نہیں؟ اللہ فرمائے کہ تو نے میرے ساتھ فلاں کو ان اعمال میں شریک کیا تھا تو میں بہترین پارٹنر ہوں، ایسا کرو جاؤ اسی سے تم بدلہ لے لو، ہم نے ہمارے لیے جو تم نے کیا تھا اس کے ساتھ ملا کر کے اس کا حصہ بھی دے دیا، میں نے اپنا حصہ بھی دے دیا، اور جا کر کے بدلہ بھی اسی سے لے لو۔ حشر کے میدان میں اللہ نے کہا اتنی بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ آدمی کی نیکیاں اتنی محنت کیا اور جہاں جاتا ہے اس نے کہا میں نے کب کہا تھا ہمارے لیے تم کرو، ہم کوئی بھی نیکی تمہاری کسی نیکی کا بدلہ میں نہیں دوں گا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، جس کو ہمارے ہاں کہتے دھوبی کا کتا نہ گھر کرہانا، کہیں کا نہ ہوا انسان۔ حشر کے میدان میں جہاں ایک ایک نیکی کے لیے ترستا ہوگا، ریاکار کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے۔ باقی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ایک حدیث اس باب کی اور ہے بڑی اہم، وہ بھی سنیں۔ بحث اخلاص کی چل رہی ہے۔ ایک درہم بھی کسی کا صدقہ کرو، چلتے پھرتے کسی راستے میں کسی گندی چیز کو یا نقصان پہنچانے والی چیز کو اٹھا کر کے بھیج دو تو اس پر بھی اجر و ثواب اسی وقت ملے گا جب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر و ثواب کی نیت سے ہٹائیں گے تب۔ ہر چھوٹی بڑی نیکی میں کس کی ضرورت ہے؟ اخلاص کی۔ اب ایک حدیث اور ہے، مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث مفسراً اور صحابی سے مروی ہے، صرف یہاں ایک چھوٹی سی جملے کی حدیث۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ۔ دنیا کی تمہاری ساری چیزیں، تمہارے سارے اعمال، اللہ اکبر، تمہاری ساری نیکیاں، سارے صدقات و خیرات سب مبیدہ اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تمہارے نماز، تمہارے روزے، صدقات اور خیرات، حج اور عمرے، تلاوت قرآن جتنی ہیں یا دنیا کی اور چیزیں سب اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گی
الا مبتغی بہ وجہ اللہ، صرف وہی اعمال، وہی نیکیاں تمہیں کام آئیں گے، وہی نیکیاں جن نیک اعمال میں تمہارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ صرف وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، وہی قیامت کے دن آپ کو فائدہ پہنچائے گا، وہی نجات اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ کون سا عمل؟ جس عمل کے کرنے میں آپ 100% اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اجر و ثواب مقصد ہوگا، یعنی اخلاص ہو۔ تو بغیر اخلاص کے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ چند احادیث امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے کس کے متعلق نقل کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص سے ملتی جلتی ایک چیز اور ہے جس کا مزید تذکرہ ہے، نیت۔ کیا کرنا؟ نیت۔ حالانکہ قریب دونوں ایک ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں بول چال دو ہو جاتی ہیں۔ نیت، جیسے اخلاص ضروری ہے ویسے کوئی کام کرنے لگے تو نیت اور ارادہ بھی صرف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں یہاں نقل کرتے ہیں، اور پہلی حدیث بڑی مشہور امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بڑی مشہور حدیث سب کو یاد ہوگی کہ اللہ سبحانہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار، کیا مطلب؟ سارے اعمال کی قبولیت اور اجر و ثواب کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے کس پر رکھا ہے؟ اپنی نیت پر رکھا ہے۔ انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ پھر آگے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی اللہ دیتا ہے جس کی وہ نیت کیا ہو، جس کی وہ نیت کیا ہو۔ نیت کے حساب سے جو ارادہ ہوگا، جو نیت ہوگی، اب اللہ وہی آپ کو دے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو اللہ وہی دے گا جس کا اس نے ارادہ کیا۔ ابھی آپ نے حاتم طائی کا واقعہ سنا، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اراد شیئن، تمہارے باپ اے عدی، تمہارے باپ حاتم طائی اتنا صدقہ و خیرات کرتے رہے، اتنا مال لٹایا، اراد شیئن، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تو ان کا ایک اور مقصد تھا۔ اراد شیئن، ان کا ارادہ ایک کچھ اور تھا، اور جو ارادہ تھا اللہ نے ان کو وہ دے دیا۔ آئی بات سمجھے؟ کیا ارادہ تھا؟ تو قیامت تک حاتم طائی کو اللہ نے شہرت دے دی، لیکن کیا ہوا؟ یہ شہرت کس کام کی؟ اتنی شہرت، اور قیامت کے دن انسان جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، ہم سب کے لیے کتنی عبرت کی چیز ہے یہ۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی جو نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی نیت کے حساب سے اس کو دیتے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ شورى میں بھی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت یاد رکھیے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وعدے کر من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا چاہتا ہے،
اپنی نیکی سے، اپنے روزے سے، اپنے نماز سے، اپنے صدقات اور خیرات سے، جو من کان یرید العاجلۃ، عاجلہ نام کس کا؟ دنیا کا، جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جتنا چاہتا اتنا تو نہیں، لیکن ہم جتنا چاہیں گے اس کو دنیا دے دیں گے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا لمن نرید، آگے ثم جعلنا لہ ثم جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، بڑی نیکیاں کی تھی لیکن دنیا چاہت اپنی نیکیوں کے ذریعے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا فیہا ما نشاء، اور تقریر میں اسی قسم کی آیت کیا ہے؟ نزد لہ فی ہر سی، وہاں سورہ شورى میں غالباً، ذرا سوچو، یہی پورا خلاصہ یہ جو آپ نے باب پڑھا ایک آیت میں لانا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اے لوگو یاد رکھنا، جو اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے دنیا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہم اس کو دنیا دے دیں گے۔ اب دوسری چیز ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا دے یا کم دے، لیکن دنیا اس کو دے دیں گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا تو ہم نے دے دیا، اپنے ہر عمل کے ذریعے دنیا چاہا تھا، اپنے ہر عمل کے ذریعے دنیا چاہا، اس سے نام چمک جائے گا، ہماری کمپنی چل جائے گی، ہمارا کاروبار چمک جائے گا، سب کچھ جس نے جو کچھ کیا تھا آج تک اس کے لیے کیا، دنیا کی۔ اللہ فرماتے دنیا تو ہم نے دے دیا لیکن کیا فائدہ ہوا؟ پھر جہنم میں ذلیل اور خوار کر کے خالی ہاتھ اس کو پھینک دیا جائے گا۔ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل اور خوار کر کے دھکے دے کے جہنم میں ڈھکیل دیا گیا۔ کیا عمل نہیں کیا تھا؟ عمل تھا لیکن کیا تھا؟ ارادہ اس کا درست نہیں تھا۔ ارادہ کیا تھا؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اللہ فرماتے ہیں عمل کیا لیکن ارادہ کیا تھا؟ صرف دنیا۔ لیکن ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، لیکن جو عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور کوشش بھی اللہ آخرت سنوارنے کے لیے، مقصد ہے ہماری آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت کے وارث ہو جائیں، اور وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش بھی ویسے کرتا ہے جیسے کوشش کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ یہ ہے جس کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور جس کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قدر اور عزت دے گا اور قبول کر اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت، سورہ اسراء کی یا بنی اسرائیل کے اس کی یہ 2-3 آیتیں ہیں، بڑی اہم ہے اس سلسلے میں۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، سارے نے اچھے برے بدلے کا دار و مدار کس پر ہے؟ بندے کے نیت پر ہے۔ اور وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب آگے ذرا سنیں، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص جس شخص نے ہجرت کیا اللہ اس کے رسول کے لیے، دوستو مقصد کیا ہے؟ دین بچانا۔ مکے میں اس وقت ہجرت کرنا، مکے میں رہ کے دین کی حفاظت کرنا ناممکن تھا، دین بچانا ناممکن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت، اب مدینے میں نئی آبادی ہونے لگی، اللہ کے رسول نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کیا ہے اللہ کی رضا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے اندر، ٹھیک ہے نا، کہ ہجرت کر جائیں مکے سے، چونکہ یہاں دین پر
قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہجرت کر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی ہو جائے گی اور اللہ خوش بھی ہو جائے گا، اور مدینہ پہنچ کر کے دین پر آسانی سے ہم عمل بھی کر لیں گے۔ اور ہجرت میں کس کی اتباع ہو جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہجرت کو قبول کر لے گا۔ کیا دے گا؟ ایک تو ہے کہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ بہت بڑے نعمتوں سے اسے مالا مال کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ برخلاف وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اگر کوئی انسان دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، ہجرت کسی لیے کیا کہ وہاں نئی آبادی ہو رہی ہے، مدینے میں فلاں علاقے میں بڑی نئی آبادی، اگر وہاں سپر مارکیٹ کھول دیں گے تو بھی خوب اچھی چلے گی، کیونکہ کوئی نہیں، ہماری پہلی سپر مارکیٹ ہوگی، یا کوئی بلڈر ہیں وہاں چلیں جائیں گے، ریئل اسٹیٹ شروع کر دیں گے تو ماں کیا پوچھنا، ہم اکیلے رہیں گے، خوب کاروبار چلے گا۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا، یا اس طرح سے اور کوئی چیز، چلو ابھی وہاں سستی زمین بک رہی ہے، خرید لیں گے بعد میں۔ دیکھیں مقصد اللہ اس کے رسول نہیں بلکہ دنیا کی طرف۔ او الی امرات یتزوجها، یا کہ وہاں چلے جائیں تو شادی آسان ہو جائے گی، کسی عورت سے شادی کر لیں گے، وہاں گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ تو اللہ سے اس کی ہجرت عورت ہی کے لیے ہوگی اور دنیا کے لیے ہوگی، اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی۔ بہت واضح کر دیا۔ کہا جاتا ہے ایک خاتون، ایک صاحب تھے، ایک خاتون مسلمان ہو گئی تھی، ام مہاجر نام تھا، کیا وہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، تو مشہور تھیں۔ تو ایک شخص ان سے شادی کرنا چاہتا تھا اور مکہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور ہو گیا کہ بیوی ہاں یہ عورت ہم سے شادی نہیں کرے گی۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہجرت کر کے آ جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اب صرف شادی کی نیت سے، اس بیوی کی غرض سے، اس کی لالچ میں مکہ چھوڑ کے کہاں آ گئے وہ؟ مدینہ، اور کہتے ہم مہاجر ہیں، تو لوگ ان کو کہتے مہاجر ام قیس، اس عورت کا نام کیا تھا؟ ام قیس۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پر اس کو فٹ کیا ہے، حالانکہ واقعہ الگ ہے، ایک مثال ہے۔ اس نے جب ام قیس کے لیے ہجرت کیا تو زبان خلق کو بھی ایک نکار خدا سمجھو، اس کی ہجرت اللہ کے لیے نہیں تھی، دین کے لیے نہیں تھی، رسول کی اتباع کے لیے نہیں تھی، دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نہیں تھی، ام قیس سے شادی کرنا اصل مقصد تھا۔ اگر شادی نہ کرتا تو کوئی جائیداد پراپرٹی مکے میں چھوڑ کر کے آنے والا نہیں تھا۔ بھائی اتنا بزنس چلا، ہجرت کر کے جائیں گے، یہاں بھی تو اللہ کا نام گھر میں لے لیتے ہیں۔ تو آیا تو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے اس کو کہا یہ مہاجر مہاجر فی سبیل اللہ نہیں، اس کا کیا نہ کہا، اور ساری زندگی مہاجر کیسی سے سمجھا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس انسان نے جس مقصد کے تحت ہجرت کیا ہے اس کی ہجرت اسی لیے ہوگی۔ مال کے لیے کہ تو مال کے لیے ہجرت ہوگی، عورت کے لیے تو عورت کے لیے ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا، اپنے دین کی حفاظت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کیا ہے، نیت جو ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی ہجرت کو اللہ اس کے رسول کے ہاں اللہ تعالیٰ کا مقبولیت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہجرت کے فضائل سے اس کو نواز دے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسری اپنی کیا ہے؟ نیت۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اخلاص بھی پیدا کر دے اور اچھی نیت بھی ہمیں دے دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔